مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگا جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں گا۔ ناظرین، یہ الفاظ ہیں اس عظیم مجاہد کے جسے دنیا ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، خانہ بدوشی سے دنیا کی حاکمیت تک عثمانی ترک کس طرح دنیا پر چھا گئے۔ غازی ارطغرل جس کی شمشیر کے بطن سے سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا، اس عظیم مسلمان مجاہد اور فاتح کی شاندار تاریخ جس کے فتوحات کے سبب امت مسلمہ کی عظیم الشان خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ دنیا کے 3 براعظموں پر عثمانی ترکوں نے اپنا پرچم بلند کر کے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے؟ اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقتوں منگولوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 سے ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا تھا۔ یہ ڈرامہ ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی کی۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رحم موسم کے نشانے پر ہوتا ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر۔ ہمت جرأت کی عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر یہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 600 سال تک قائم رہتی ہے۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا تھا اور صلیبیوں سے بھی۔ وہ غور ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت عثمانی کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ چرواہوں کا یہ کائی قبیلہ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد کیسے رکھتا ہے؟ اس غیر معمولی جدوجہد کا داستان کا نام ارطغرل ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی جو 1924 تک قائم رہی۔ ایک مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھتا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پانسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اسے اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ ناظرین، مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت سے عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں
منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی اما جگہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی آباد تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قبیلے سے تھا۔ ناظرین، یہ ساری تفصیلات ڈرامہ کے کردار کی تھی۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامہ کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد اب یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس وقت کے یہی حالات تھے جیسے ڈرامہ میں بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوغوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے آروہان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرہ میں ہرتوت، حلیمہ سلطان اور ترغوت وغیرہ کی قبریں بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھنے والے اپنے تاثر کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں: کتنی ہی فلمیں دیکھی اور کتنا کچھ پڑھ ڈالا، لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں ہے۔ ایک صارف یہاں تک لکھتے ہیں کہ ڈرامہ نہیں، ایک شاہکار ہے، ایک جادو ہے۔ جس نے اسے دیکھا اس نے دیکھا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا ہوا۔ اس کے نام سے منگولوں اور صلیبیوں پر ہیبت طاری تھی اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامے میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں ہے، جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے، جس کے ایک سیشن کی ڈبنگ پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل نے شروع کر دیا ہے۔ کائی فیملی نام کی ایک ویب سائٹ نے بھی پورے ڈرامے کو انگریزی سب ٹائٹل میں پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، ڈرامہ میں پیش کیے گئے پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈرامہ میں پیش کی گئی فکر، جدوجہد، صلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے۔